بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چپائیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے خاص کر ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو اور اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ سو میرے ان احکام کی پابندی کرو، پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے۔ کہہ دو تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھا لیا ہے، جنہیں تم اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس لیے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شرک و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو، اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہوئی، اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ ایمان والو،
یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے۔ لہٰذا جب نماز کے لیے اٹھو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس عہد و میثاق کو بھی جو اس نے تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے برخلاف جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایمان والو، اور اپنے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی یاد رکھو، جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اللہ اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض، تو یقین رکھو میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، سو معاف کرو اے پیغمبر، اور ان سے درگزر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر جس چیز کے ذریعے انہیں یاد دہانی کی گئی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی ہے، اب اسی میں جل رہے ہیں، اور اللہ عنقریب انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں
سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور اپنی توفیق و عنایت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ایک سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو۔ وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ پیغمبر رسولوں کی بعثت میں ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے اور دین کو ہر پہلو سے تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبر کرنے والا آیا ہی نہیں۔ سو دیکھ لو، وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے کہ گرفت سے پہلے اللہ تم پر اپنی حجت پوری کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو اے اہل کتاب، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو، اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا اور تمہیں وہ کچھ دے دیا جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ، اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا، تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، پھر جب اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے دعا کی، پروردگار، میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا، یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو، تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا، اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ،
اور دوستگی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہ آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، ایمان والو تم اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو، اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، اس لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے کبھی نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور چور مرد ہو یا عورت ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کی پاداش میں اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر، اور یاد رکھو اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق بخش دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں درا حالے ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہیں جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معانی سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملہ کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو، یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے،
ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں، لہٰذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو۔ تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تم سے کس طرح کا فیصلہ کراتے ہیں، درا حالے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ تورات ہم نے اتاری جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم اور فقیہ ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی منکر ہیں۔ اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر، اور اس فرمان کے ساتھ کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کو نگہبان بنا کر، اس لیے کہ تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اور وہی بات کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر اعراض کریں تو جان لو اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ درا حال ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والو، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں
کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، سو بہت ممکن ہے کہ یہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یقین رکھو ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ ایمان والو، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے، چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ عنقریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، اسے کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یہ وہ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔